بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہو، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ صرف اشرف المخلوقات بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور جب انبیاء کے اس سلسلے کو بند کرنا چاہا تو اپنے آخری نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا بھیجا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو، میں نے تمہارے نبی کائنات کے امام تاجدار مدینہ سے پہلے ہر قبیلے میں، گروہ میں، خاندان میں، گاؤں میں، قریہ میں انبیاء بھیجے ہیں، لیکن یہ جو آخری نبی بھیج رہا ہوں یہ پوری روئے زمین کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے نبی ہے۔ لیکن اس پر موت کے آ جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تمہاری رشد و ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، بلکہ میں اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء صالحین ہوں گے یہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ یہ جب تم میں بدعتیں سر اٹھائیں گی، جب تم اوہام و خرافات میں پڑ جاؤ گے، جب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، جب تمہاری ایمانی طاقتیں کمزور پڑنے لگیں گی، جب تمہارے پیروں میں زلزلہ آ جائے گا، تب یہ علماء صالحین تمہارے بیچ میں آ کر تمہیں صحیح دین بتلائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جس دین کی تجدید کے لیے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ دین یہ ہے، اور وہی دین آپ کو بتلائیں گے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو منعاً اپنی امت کے لوگوں کو پہنچایا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اس جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے اطاعت صحابیات اور ہم۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھیں جن کو صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیسے عمل کر کے دنیا کو دکھلایا کہ قیامت کی صبح تک آنے والی تمام عورتیں ایسے ہی عمل کریں۔ یہ جو صحابیات ہیں، یہ جو نفوس قدسیہ ہے، کیا یہ ایسے ہی پیدا ہوئی تھی؟ کیا اتنی نیک یہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے جنی گئی تھی، یا کسی چیز نے ان کو اتنا نیک اور اتنا مقدس بنا دیا کہ وہ عورت جس کو دور جاہلیت میں صرف سامان تجارت سمجھا جاتا تھا، جس کو بعض معاشرے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو کسی بھی معاشرے میں کسی بھی جگہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ہونٹوں کو سل دیا جاتا تھا، جن کو صرف تجارتی سامان سمجھا جاتا تھا، جن کی پیدائش پر گھر کے مرد مارے آر کے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے،
کیا یہ شروع سے ہی نیک پیدا ہوئی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جنہوں نے ان کو نیک بنا دیا؟ اگر کوئی چیز تھی جنہوں نے ان کو نیک بنایا ہے، ان عورتوں کو جن کے یہاں فحاشی عام بات تھی، جن کے یہاں عریانی عام بات تھی، جن کے یہاں زنا کر لینا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، جن کے یہاں کئی ایک مردوں سے تعلقات رکھنا یہ کوئی عار کی بات نہیں تھی، وہ عورتیں مستقبل میں چل کر جن کی خود راہ ان کو پتہ نہیں تھی، جو خود بے راہ رو تھی، وہ دنیا کی امامت کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ انہوں نے دنیا کی عورتوں کے لیے اپنے آپ کو مشعل راہ کیسے بنایا؟ آخر کوئی طاقت تو ایسی تھی جنہوں نے دنیا کی اتنی بھٹکی ہوئی عورتوں کو، ان عورتوں کو جنہیں گھر میں کوئی عزت نہیں تھی، جنہیں خاندان میں کوئی وقار حاصل نہیں تھا، جنہیں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، سوچ لو کہ باپ بیٹی کی پیدائش پر اسے لے جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے لیے عرش عظیم کے مالک نے جبرائیل کے ہاتھوں سلام بھیجا، جس کی ایک بیٹی کو یہ کہہ کر دنیا کی تمام بیٹیوں کو مقدس بنا دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، جن میں سے کسی کو صفیہ بنا کر پھوپھی کا درجہ دے کر پوری دنیا کی پھوپھیوں اور خالاؤں کو عزت بخش دی، جس مذہب اسلام نے اماں حلیمہ کے لیے کائنات کے امام کی چادر زمین پر بچھوا دی اور ماؤں کی ان ذاتوں کو اتنا مقدس کر دیا کہ کائنات کے رب نے یہ کہہ دیا کہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ یہ جنت کے دروازے ہیں۔ آخر کون سی وہ طاقت تھی جس نے ان بے راہ رو عورتوں کو دنیا کے لیے مشعل راہ بنایا؟ مسلمانوں آؤ تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا کلام تھا، وہ کون سا نور ہدایت تھا کہ جس نے پوری دنیا انسانیت کی عورتوں کی کایا ہی پلٹ دی۔ آج میرا موضوع عورتوں کو لے کر ہے۔ میری ماں تم غور سے سننا، تمہیں آج وہ دین بتلانے آیا ہوں جو میرا محبوب لے کر اس روئے زمین پر آیا تھا۔ کائنات کے امام نے پہلے خود کر کے پوری دنیا کو یہ دکھلایا کہ دیکھو میں رب کا بھیجا ہوا نبی زمین پر ہوں، اگر میں دعا کر دوں تو فرشتے آسمانوں سے زمین پر آ جائیں گے۔ وہ نبی جسے طائف میں مارا گیا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تو جبرائیل زمین پر آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، کہا ہے میرے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو دونوں پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ وہ نبی کہ جس نے پوری دنیا کو یہ بتلایا کہ راہ حق کے راہیوں کو کن صحبتوں کو برداشت کر کے حق کی باتوں کو دنیا کے لوگوں کو پہنچانا ہوتا ہے، اس نبی نے جب دنیا کو یہ بتلانا شروع کیا، میری ماں غور سے سننا، بات تمہارے مطلب کی ہے کہ جب اس نبی نے پوری دنیا کو یہ بتلانا شروع کیا، مکہ میں جا کر یہ کہا لا الہ الا اللہ، اے مکہ کے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، مارا۔ یہی نبی جب پھر دوبارہ جا کر بازاروں میں یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے مکہ کے لوگوں تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ ان ظالموں نے اتنا مارا کہ زمین پر گر گئے، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے، مار کھا کر اپنی زخموں کے ساتھ اپنے گھر میں آتے۔ وہ ماں کیا ماں تھی جسے کائنات کے رب نے یہ کہا
کہ یہ اماں خدیجہ ہے، میری ماں سنو، جب تمہارا شوہر پریشان ہو کر گھر لوٹے، جب تم یہ سمجھو کہ دنیا میں کوئی اس کا یار و مددگار نہ ہو تو اس اماں خدیجہ کو یاد کر لینا۔ کائنات کا امام مار کھا کر آتا، بازاروں سے گالیاں سن کر آتا، وہ کیا ماں تھی کہ زخموں کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، قدمہائے مبارکہ کو پانی سے دھویا کرتی، اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کائنات کے امام کے زخموں پر رکھا کرتی۔ اے اللہ کتنے مبارک تھے وہ دوپٹے، کاش کہ ہم وہ اماں خدیجہ کے دوپٹے ہوتے کہ ہم بھی اپنے محبوب کے زخموں پر رکھ دیا کرتے۔ اے اللہ کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے کہ ہم اتنے برے ہو گئے کہ ہم نے تیری وحدانیت کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا۔ اے پروردگار عالم کاش کہ تو ہمیں گھاس اور پھوس بنا دیتا کہ لوگ ہمیں جلا کر ختم کر دیتے اور ہمارا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اماں خدیجہ زخموں پر پٹیاں رکھتی اور کہتی، اے میرے محبوب واللہ لا تخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب اللہ یہ تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تم پھر سے جاؤ اور اپنے رب کے بتائے ہوئے فرمودات کو پوری دنیا کے اندر جا کر پھیلاؤ۔ کائنات کا امام ڈر گیا تھا، کائنات کا امام گھبرا گیا تھا، یہی وہ ماں تھی، یہی وہ عورت تھی جس نے کائنات کے امام کو دلاسا دلایا اور لے جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے بیٹھا دیا۔ کہا وہ پڑھے لکھے تھے ورقہ بن نوفل، کہا اے میرے چچا زاد بھائی یہ میرے شوہر ہیں، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ آج ایک ایسا میرے پاس فرشتہ آیا جس کے پروں نے پوری دنیا کو ڈھانپ رکھا تھا، میرے اندر گھبراہٹ ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی ہے، قریب ہے کہ میری روح قبض ہو جائے۔ کہا اے خدیجہ سن، یہ تیرا تاجدار اب صرف تیرا نہیں رہا، یہ پوری دنیا کا تاجدار بننے والا ہے، اور کاش کہ میں جوان ہوتا اس وقت، اے محمد جب تیری قوم تجھ کو تیرے گھر سے، تیرے ملک سے، تیرے شہر سے نکال دے گی، میں تیری مدد کرتا۔ میری ماں جب شوہر پریشان ہو کر آ جائے تو اسے اور پریشان نہ کیا کرو، بلکہ اس کی طاقت بن جایا کرو، اس کا بازو بن جاؤ۔ جب شوہر کما نہ پائے، بازار جائے اور جب تمہارے لیے کچھ لا نہ پائے، تم اس کی مجبوری کو سمجھ جاؤ تو اپنے شوہر کی طاقت بن جاؤ، اپنے شوہر کے لیے تم باعث عذاب نہ بنو، باعث مصیبت نہ بنو کہ تمہارا شوہر مجبور ہو جائے اس بات پر کہ وہ کہیں جا کر چوری کر کے تمہارے لیے رزق لے آئے، بلکہ اپنے شوہر کی طاقت بننے کی کوشش کرو۔ صحابیات نے یہی سکھایا، یہی بتایا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ میری ماں اور آگے چلو، تمہیں بتاؤں کہ جب کائنات کے امام نے جب مکہ کے لوگوں سے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، بہت سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بہت سارے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کی، اس میں مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، بات عورتوں کی ہے اس لیے عورتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مذہب اسلام کے لیے جس نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا تھا وہ ایک عورت ہی تھی۔ مذہب اسلام کے لیے سب سے پہلے جو شہید ہوئی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ابو جہل کی لونڈی تھی، ابو جہل نے بہت ستایا، بہت مارا، کہا اپنے اس دین سے پھر جاؤ، نہیں مانی، کہا اگر تم اپنے اس دین سے نہیں پھرو گی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کہا ابو جہل جو بن پائے وہ کر لو، لیکن اب یہ دین میرے دل سے نکلنے والا نہیں۔ ابو جہل مکہ کے چوراہے پر لے کر گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین پر لٹایا
دونوں پیروں کو دو سمت اونٹ کھڑے کر کے ان اونٹوں کے گردن میں رسیوں کو باندھ دیا اور کہا اے سمیہ اگر تو ابھی باز نہیں آئی اپنے دین سے تو میں تجھے زندہ بیچ میں سے چروا دوں گا. کہا اے ابو جہل جو بن پڑتا وہ کر لو. پھر کیا کہا ابو جہل جب ہار گیا؟ جانتے ہو میری ماں غور سے سننا، جو بات بتلانا چاہتا ہوں، جو بات مقصود ہے وہ یہی ہے. کہا نہ مانتی نہ مان، کوئی بات نہیں، اتنا صرف کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ لات و عزیٰ کو بھی اس روئے زمین پر تصرف کا کچھ حق حاصل ہے، ان کو بھی تھوڑی طاقت ہے، یہ بھی دنیا میں کچھ تصرف کر سکتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے کچھ کام آ سکتے ہیں. یہ لات و عزیٰ جن کی مورتیاں بنی ہوئی ہے جو اس روئے زمین پر نہیں ہے، ان کو بھی کسی طریقے کا کوئی حق حاصل ہے، یہ بھی داتا بن کر دے سکتے ہیں، یہ بھی دستگیر ہو سکتے ہیں، یہ بھی غوث ہو سکتے ہیں. لیکن سمیہ نے کہا ابو جہل سن، اگر میں نے لات و عزیٰ کو اگر کچھ بھی حقدار مان لیا تو پھر میرے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کائنات کے امام وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اے آل یاسر، صبر کرو. اما حضرت سمیہ نے کہا اے میرے محبوب، میں اس لیے آپ کو نہیں بلا رہی کہ آپ میری مدد کریں، بلکہ اس لیے بلا رہی ہوں کہ آپ گواہ رہنا قیامت کے دن کہ سمیہ نے مر جانا پسند کیا تھا لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گوارا نہیں کیا تھا. اس کے بعد ابو جہل نے اپنی برچھی کو ان کی شرمگاہ پہ مارا اور اونٹوں کو حکم دیا کہ دونوں طرف دوڑ جائیں. دونوں طرف اونٹ دوڑے اور حضرت سمیہ کے بدن کو چیرتے ہوئے اس طرف اور اس طرف نکل گئے. حضرت سمیہ اپنے معبود حقیقی سے جا ملی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. میری ماں تم سن لو، تمہارا ایمان کمزور ہے. کوئی تم سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا شوہر، تم یہ تعویذ لٹکا دو تمہارا شوہر شرابوں کو چھوڑ دے گا، تم فلاں چیز کر لو تمہارا شوہر تجارت میں بڑی ترقی کرے گا. اے میری ماں اتنا تو مان لو کہ خالق رازق رزاق وہ ہے جو عرش عظیم پر بیٹھا ہے، اس کے سوا نہ کوئی تمہیں اولاد دے سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی روزی دے سکتا ہے، نہ کوئی تمہارے لیے اچھے دن لا سکتا ہے. ایک بات سن لو، بات آئی ہے تو تم سے کہتا ہوں کہ جب تمہارا خیال آئے کہ تمہیں کسی سے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس نے اپنے قرآن میں کہا ہے، جس نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے نبی دنیا کے لوگوں سے کہہ دو انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ اے میرے نبی دنیا کے میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی تمام پکاروں کو سنتا ہوں اور وہ نہیں سن سکتا جو دور ہو. میرے رب نے کہا انی قریب، میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. شہ رگ وہ رگ ہے کہ جس پر چوٹ لگ جائے تو انسان اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے. میرے رب نے کہا کہ میں اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. مجھے بتاؤ کہ اماں عائشہ پر جب تہمت لگی، اماں عائشہ پر جب ظالموں نے تہمت لگائی کہ اماں عائشہ نے گناہ کر لیا ہے، کائنات کے امام نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اے عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لو. اماں عائشہ کہہ دی، جب کائنات کے امام نے یہ بات کہی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ دنیا کہتی کوئی بات نہیں، میرے آقا نے یہ بات کہہ دی. اور لوگوں سنو، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتے کہ میرے نبی کو غیب کا علم تھا، اگر غیب کا علم تھا تو کیا میرا نبی جان بوجھ کر اماں عائشہ کو پریشان کر رہا تھا؟ نہیں. اے لوگو یہ جان لو کہ میرے نبی کو اسی چیز کا علم ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو میرا رب وحی کر دے اسی کا علم میرے نبی کو ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا علم میرے نبی کو نہیں. اماں عائشہ بہت پریشان ہو گئی. بات تھی مانگنے کی، سجدے میں سر رکھی
اپنے رب سے دعا کرنے لگیں، کہا اے میرے پروردگار عالم، اس روئے زمین پر کوئی دینے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں، یہ بات میں جانتی ہوں۔ سوچو کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جن سے عقیدے کی اس روئے زمین پر تمام احادیث ان سے مروی ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو پوری دنیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سنو، انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں گناہ ہوں۔ یہ دنیا کے لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اللہ سجدے سے تب تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک تو میرے براءت ظاہر نہیں کر دیتا۔ سجدے میں سر رکھ کر روتی رہی، اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا نہیں، دعا کرتی رہی۔ عرش الہی کے مالک نے جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل جاؤ، یہ 18 آیتیں ہیں، اس کو لے جاؤ اور کائنات کے امام سے یہ کہہ دو کہ عائشہ سچی ہے اور پوری دنیا کے جتنے لوگوں نے تہمت لگائی سب کے سب جھوٹے ہیں۔ مجھے بتاؤ دعا کس نے قبول کی؟ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میری ماؤں، اللہ کے لیے کسی اور کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلایا کرو، کسی اور سے کبھی نہ مانگا کرو، میرا رب ناراض ہو جاتا ہے اور میرے رب کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ اور آگے چلو میری ماؤں، کہ کیسے صحابیات نے اس روئے زمین پر عمل کر کے دنیا کو بتایا کہ تمہیں ایسے عمل کرنا ہے، تمہیں ایسے زندگی گزارنا ہے۔ جب میرے محبوب کی بات آ جائے تو دنیا کے تمام لوگوں کی بات کے پس پشت ہونی چاہیے۔ اما صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے۔ جنگ احد کا میدان ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، آنکھوں کو نکال لیا، ناک کو کاٹ دیا، کان کو کاٹ دیا، سینے کو چاک کر کے کلیجہ باہر نکال لیا۔ اما صفیہ دوڑتی ہوئی آئیں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، کہا اے میری پھوپھی آپ اس طرف نہ جائیں۔ کہا اے میرے بھتیجے، تو صرف میرا بھتیجا ہی نہیں، میرا آقا بھی ہے، اگر یہ تیرا حکم ہے کہ میں اس طرف نہ جاؤں تو صفیہ ایک قدم اس کے آگے نہیں بڑھائے گی، کیونکہ صفیہ یہ بات جانتی ہے کہ محبوب کی بات آ جانے کے بعد ایک قدم کو بڑھا لینا یہ جہنم کی طرف جانے کے مترادف ہے۔ میرے بھتیجے، اگر تو یہ کہہ دے تیرا حکم ہے کہ میں اپنے بھائی کو نہ دیکھوں تو میں کبھی بھی ایک قدم بڑھاؤں گی نہیں۔ کہا اے میری پھوپھی، میں تجھے حکم نہیں دے رہا ہوں کہ تو نہ دیکھ، لیکن دشمنوں نے ایسے لاش کا مسئلہ کیا ہے کہ تو دیکھ کر تو سہ نہیں پائے گی، تو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی۔ کہا اے میرے بھتیجے، دین تو نے سکھایا ہے، ایک بات تو جان لے کہ تو نے کہہ دیا نوحہ یہ حرام ہے، کسی کی میت پر سینہ پیٹنا یہ حرام ہے، اپنے گریبان کو چاک کرنا یہ حرام ہے۔ صفیہ یہ تیری پھوپھی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، مجھے دیکھنے دے میرے بھتیجے، میں بالکل بھی واویلا نہیں کروں گی۔ اور سن لے ایک بات کہ میں اپنے بھائی کو صرف اس لیے دیکھنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی تمام بہنیں آئیں گی، اپنے رب کے سامنے یہ کہیں گی اللہ ہمارے بھائی تیرے راستے میں اپنا سر کٹا کر آئے ہیں، شہید ہیں، اللہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ لیکن تیری پھوپھی یہ کہہ کر آئے گی اے میرے پروردگار عالم، میرا بھائی آیا، دنیا کے بہنوں کے بھائیوں نے صرف سر کٹایا تھا، میرا بھائی اپنے بدن کے تمام اعضاء کٹا کر تیری راہ میں آیا ہے، اللہ پھر بھی میں صبر کرتی رہی کیونکہ تیرا حکم تھا کہ نوحہ نہ کیا جائے، اس لیے میں اس پر نوحہ نہیں کروں گی۔ تو میری ماں ہو، اگر گھر میں کبھی کسی کا انتقال ہو جائے، کبھی شوہر چل بسے، کبھی باپ کا انتقال ہو جائے، کبھی بچے کی وفات ہو جائے، تو تم بالکل واویلا نہ کرو، اس پر زیادہ شور نہ کرو، اپنے چہروں پر مارا نہ کرو، اپنے سینوں کو پیٹا نہ کرو۔ ایک اور ہے
ان کا بھائی دور جاہلیت میں قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے ایسا مرثیہ پڑھا تھا، ایسا مرثیہ پڑھا تھا کہ موت کے کئی سالوں کے بعد بھی جب وہ مرثیہ پڑھ دیا جاتا تو سننے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، لوگ رونے لگتے تھے۔ ایسا مرثیہ پڑا تھا اپنے بھائی کی موت پر، لیکن وہی خاتون جب مذہب اسلام قبول کرتی ہیں، جب مسلمان ہوتی ہیں، ایک جنگ کے اندر ان کے گھر کے تمام لوگ شریک ہوتے ہیں اور کوئی یہ افواہ اڑا دیتا ہے کہ کائنات کے امام کو کفار نے شہید کر دیا ہے، کائنات کا امام اب اس روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتی ہوئی نکلتی ہے، کچھ ہوش نہیں رہ جاتا۔ لوگ راستے میں کہتے اے بیوی سن، تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کچھ اور آگے جاتی، پھر کوئی کہتا سن، تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ کہتی یہ نہ سناؤ، یہ کہہ دو کہ میرا محبوب کیسا ہے۔ کچھ اور آگے جا کر کسی نے کہا تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ کہا یہ سب نہ کہو، یہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے۔ کہا کائنات کا امام یہ صحیح سالم ہے۔ وہ میدان جنگ پہنچ گئی، کہا مجھے دکھاؤ کہ کائنات کا امام کہاں ہے۔ لوگوں نے دکھایا، وہ کائنات کے امام وہاں ہے۔ ان کو دیکھ لیا اور اس کے بعد کیا کہا جانتے ہو؟ کلو مصیبت بعد کا جلل، کہ اس روئے زمین پر وہ خاتون کہہ رہی ہے جس نے اپنے بھائی کی موت پر مرثیہ لکھا تھا، جس مرثیوں کو سن کر عام آدمی رونے لگتا تھا، چیخے مارنے لگتا تھا، اس بیوی نے کیا کہا کہ بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، میرا محبوب تو صحیح سالم ہے، میرا محبوب تو باقی ہے۔ تو ہے میری ماں، تمہارے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے کہ جب کائنات کے امام کی بات آ جائے تو پوری دنیا کی باتیں ایک طرف ہو اور کائنات کی بات ایک طرف ہو۔ آج ہم اس لیے اپنے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارا خاندان کیا کہے گا، قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے۔ اے مسلمانوں، میری ماں تم بھی سنو اور حضرات تم بھی سنو کہ ایک طرف معاشرہ کھڑا ہے، ایک طرف اولاد کی ضد ہے، ایک طرف خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف بیوی کے مطالبات کھڑے ہیں اور دوسری طرف کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ان کی باتیں مانو گے، ان کے مطالبات پورے کرو گے، ان کی ضد کو مانو گے، اپنے معاشرے کے لیے دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، یا اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لو گے؟ بتاؤ کس کی بات کو لو گے؟ بولو کس کی بات کو لو گے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو گے؟ لیکن میں نہیں کہتا، میں کہتا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، برا نہ ماننا، میں کوئی باتیں یوں ہی نہیں کہا کرتا، بہت سوچ سمجھ کر کوئی بات کہتا ہوں، کہوں اگر برا نہ لگے تو کہوں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ایک عام گناہ بیان کرتا ہوں، عام گناہ۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ یہ میرے نبی کے فرمودات کھڑے ہیں۔ کہا چھوٹی سی بات، عفو اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو۔ مجھے بتاؤ کیا تم اپنے نبی کی بات مانتے ہو؟ میں نہیں کہوں گا تم مانتے کہ نہیں مانتے، تم بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ بیوی کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھو کیونکہ تم خوبصورت نہیں لگو گے، تم نے داڑھیوں کو چھلا دیا۔ تم میں سے بہت سارے جوان ہیں شاید گناہ بھی کرتے ہوں گے، ان کی گرل فرینڈ بھی ہوگی، گرل فرینڈ نے کہہ دیا کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، تم نے داڑھیوں کو چھلا دیا۔ معاشرے کے لوگ کہتے ہیں ارے ملا لگے گا داڑھی رکھ لے گا، تو تم نے داڑھیوں کو چھلا دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خوبصورت لگتے ہو؟ میرا موضوع یہ رات کا ہے، لیکن شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، ایک آدمی شاید میری بات کو مان لے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگے، اس لیے یہ بات بیان کر۔
تم اپنی خوبصورتی کو جا کر آئینے میں دیکھ لینا اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو یاد کرنا. کیا کہا جانتے ہو؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے محبوب، تیرے حسن کو کیا بیان کروں، ایسے لگتا ہے جیسے تو پروردگار کے سامنے کھڑا تھا اور پروردگار سے کہہ رہا تھا میرے پروردگار مجھ کو ایسا بناتا چلا جا. تو کہتا چلا گیا اور پروردگار تجھ کو بناتا چلا گیا. اتنا حسین و جمیل کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوبا ہما دارنگ تو تو تنہا داری. اتنا حسین. اے مسلمانوں، اس سے زیادہ خوبصورت ہو. اے میری ماؤں، تم اپنے شوہروں کو روکتی ہو کہ داڑھی نہ رکھو، تو تم بھی ایک بات سن لو. حسن کی بات آئی ہے تو تم بھی سن لو. ام معبد ایک صحابیہ گزری ہے. جب کائنات کا امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا تو ان کے ہی گھر رکا تھا دودھ پینے کے لیے. ایک بڑا واقعہ ہے، بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنو کہ ان کے شوہر باہر گئے تھے شکار پر. جب گھر لوٹ کر آئے اور گھر میں دیکھا کہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور تجلیات کا می ہے، گھر میں عجیب طرح کی خوشبو ہے. کہا اے ام معبد، گھر میں کون آیا تھا، کون یہاں سے گزرا ہے، بتا دے مجھے اس کے بارے میں کہ وہ کیسا تھا، وہ کون تھا. کہا اے ابو معبد، یہ نہ پوچھ وہ کون تھا، وہ کیسا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا. قسم ہے خدا کی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمانوں کا سردار تھا، زمین پر اتر آیا تھا. اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت کہ میں نے اس سے خوبصورت انسان اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. اتنا حسین اور اتنا جمیل. بتاؤ کیا میرا محبوب داڑھیاں نہیں رکھا تھا؟ اس نے چھلا دی تھی، اس نے اپنی داڑھیوں کو کٹا دیا تھا. اے میری ماؤں، اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ داڑھیوں کو رکھیں، کیونکہ جب وہ قبر میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. اور جوانوں، خاص کر کے تم، میرا موضوع مردوں کو لے کر رات میں ہے. انشاءاللہ آپ آؤ گے تو بتاؤں گا کہ جب جوان بدلتا ہے تو کیسے بدلتا ہے. میرا وہ موضوع نہیں ہے. آخری بات بتاؤں، وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، کہ صحابیات نے اس روئے زمین کو کیسے حیران کر دیا اپنے محبوب کی بات پر عمل کر کے، مذہب اسلام پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہم کون ہیں. ہم وہ عورت ہیں جن کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے. جب عرش عظیم کے مالک نے کائنات کے امام سے کہا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ آج سے وہ پردہ کریں گی. آج سے ان پر پردے کو فرض کیا جاتا ہے. اس سے پہلے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں. شام کا وقت تھا، صحابہ کرام نے سنا کہ آج پردے کا حکم نازل ہوا ہے. اپنے گھروں میں گئے، اپنی بیویوں کو یہ حکم بتایا کہ کائنات کے امام نے کہا ہے کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ آج سے تم پردہ کرو. مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئیں، مدینہ کی گلیوں میں چراغاں ہو گیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے مدینہ کے لوگوں بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ آج مدینہ کی گلیاں روشن ہیں. جواب دینے والے نے کہا کہ اے مسافر، کیا تجھے پتہ نہیں کہ کائنات کے امام نے کہا ہے آج سے مسلمان عورتیں پردہ کریں گی، اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم
پردہ پہلے کر لیں، اپنے محبوب کی بات پر عمل پہلے کر لیں، سورج ہمارا چہرہ بعد میں دیکھیں۔ اور پھر ایسے پردہ کیا انہوں نے کہ فجر کی نماز کے لیے جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ایسے پردوں میں باہر نکلی ہے کہ ان کے انگلیوں کے پور بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسا پردہ کیا ہے انہوں نے کہ ان کی انگلیوں کے پور بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ مسلمان ماؤں مجھے بتاؤ، کیا تمہارا پردہ ایسے ہی ہے کہ تمہاری انگلیوں کے پور نظر نہ آئے، تمہارا ہاتھ نظر نہ آئے، تمہارے قدم نظر نہ آئے، تمہارے زیب و زینت نظر نہ آئے؟ اے مسلمانوں تو غور سے سنو، پردے کا حکم اس لیے ہوا تھا کہ تم اپنی زیب و زینت کو چھپا سکو۔ آج تم نے پردے کو ہی زیب و زینت بنا لیا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں جو ایکٹرز ہیں، جو خواتین اداکار ہیں، مسلمان خاص کر کے، یہ بہت زیادہ عمرے پہ جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور پھر ان کے برقعوں کو بھی دیکھا ہوگا، ان کے عبایا کو بھی دیکھا ہوگا۔ ان کو یہ جو برقعے کی کمپنیاں ہیں یہ ان کو فائننس کرتی ہیں کہ تم عمرے پہ جاؤ، خرچ ہم ادا کریں گے تمہاری فیملی کا، صرف ہمارے برقعے تم پہن کر جاؤ گی اور ہم جو برقع کہیں گے وہ برقع تم وہاں پہنو گی۔ اور پھر وہ ویسے ہی برقع پہنتی ہیں کہ آستین سلی ہوئی رہتی ہے اور آستین اٹھی ہوئی رہتی ہے، یہاں تک چہرہ پورا کھلا ہوا رہتا ہے، برقعے پر نقش و نگار کیا رہتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ تم اپنی زیب و زینت کو چھپاؤ، اور تم نے برقع ایسا پہننا شروع کر دیا جو خود زیب و زینت بن جائے۔ ایک صحابیہ جن کا نام ام خلاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک میدان جنگ میں پہنچی، برقعے میں تھی۔ کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، یہ میدان جنگ جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے، جنگ جوانی کو پہنچی ہے، اور تم میدان جنگ میں برقع لگا کر آئی ہو، پردہ کر کے آئی ہو۔ کہا اے کہنے والے سن، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا بھی زندہ ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا بھی زندہ ہے۔ تو میری ماں، تمہاری حیا زندہ ہونی چاہیے، چاہے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں، تمہاری حیا باقی ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو ایسے پردہ کر کے نکلو۔ ایک مفسر سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بتاؤ برقع کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے ایک چادر اٹھائی، چادر کو اپنے سر پہ رکھا، اور وہ چادر سر سے پیر تک پوری ڈھکی ہوئی تھی۔ چادر کو پکڑ کر لپیٹا، اور لپیٹ کر اپنا دائنا ہاتھ دائیں آنکھ پر رکھا، اور صرف بائیں آنکھ کھلی رہی، پورا جسم پردے سے ڈھکا رہا، اور کہا جو پردہ اللہ کو مطلوب ہے وہ ایسا پردہ مطلوب ہے۔ پردہ ایسا ہو کہ کوئی غیر محرم تمہاری کسی چیز کو نہ دیکھ پائے۔ آج مسلمان عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ جب پردہ لگاتی ہیں تو پردے پر نقش و نگار بنا رہتا ہے، اس پر موتیاں لگی رہتی ہیں، اس پر دوپٹے کے کنارے آپ دیکھیے ڈیزائن بنی رہتی ہے۔ برقع اتنا چست ہوتا ہے کہ بدن کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ جب برقعے کا مقصد ہی حل نہیں ہوتا تو پھر آپ پردہ کیوں کرتی ہیں؟ زیب و زینت چھپانے کے لیے برقع بنایا گیا ہے۔ صحابیات نے جو عمل کر کے دکھایا وہ ایسے ہی دکھایا کہ وہ چادر لے کر چلتی تھی، اور جب انسان چادر لے کر چلے گا تو بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں کی جماعت، اے مردوں کی جماعت، تم سنو، کیونکہ تمہیں پیسہ دینا ہوتا ہے، بیوی ضد کر لیتی ہے کہ 10,000 کا برقع ہے آپ دلاؤ۔ آپ نے اگر نہ کیا تو 4 دن آپ کا کھانا بند، آپ کو روٹی جلی ہوئی ملے گی،
دال میں نمک کم ملے گا، یا اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یا اس سے آپ سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ پیسہ دیتے ہو، آپ ذمہ دار ہو اپنے گھر کے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اپنے گھروں کے ذمہ دار ہو۔ آپ اپنی بیوی کو پیسہ دیتے ہوئے یہ کہو کہ آپ اپنے لیے کپڑا 50,000 روپے کا خریدو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہنو، شوق سے پہنو۔ لیکن جب آپ برقع پہنو تو ایسا برقع پہنو، ایسا عبایا پہنو کہ جیسا میرے نبی نے پہننے کا حکم دیا ہے، جیسے صحابیات نے پہن کر پوری دنیا کو دکھایا ہے، جیسے پوری دنیا کی نیک خواتین نے پہن کر بتایا ہے۔ ایسے عبایا پہنا کرو اور ایسے بتایا کرو تاکہ آپ کی آنے والی نسل نیک ہو جائے، آپ کی آنے والی نسل یہ پرہیزگار ہو جائے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اس مہینے کا جو سروے آیا، 29 یا 32 لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کرنے جا رہی ہیں۔ ابھی 31 تاریخ کو ان کی کورٹ میرج ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے اپنی اس ننھی سی بچی کو اگر یہ سکھایا ہوتا کہ کائنات کے امام کا دین یہ ہے، اس کو اگر ہم نے یہ بتایا ہوتا کہ حیا وہ ہے جس کو حضرت فاطمہ نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سکھایا ہوتا جو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا۔ جب اس کو دین ہم بتائے ہوتے، تب جب وہ جوان ہوتی، وہ پردے میں ہوتی، تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ جان کا دے دینا یہ آسان ہے اس چیز سے کہ ہم اپنے خدا کو بدل لیں، اپنے رب کو بدل لیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنا دین نہیں بدلتی، اپنے لیے غیر مذہب میں جا کر شوہر نہیں بدلتی، بلکہ وہ اپنا خدا بدل لیتی ہیں، وہ اپنا رب بدل لیتی ہیں۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو وہ دین نہیں سکھایا جو دین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیکھا تھا، جو دین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیکھا تھا، وہ دین ہم نے انہیں نہیں بتلایا۔ کون بتلائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی آسمان سے اترے گا انہیں دین بتانے کے لیے؟ یہ دین ہمیں بتانا ہوگا، یہ دین ہمیں سمجھانا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے دیندار بنائیں، کیسے پرہیزگار بنائیں، کیسے ہم اپنی بچیوں کا عقیدہ درست کریں، ہم کیسے اپنی بچیوں کو بتا دیں کہ اے میری بچی، اگر تو کسی مومن کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے گی تو تیرا دین خطرے میں پڑ جائے گا، چاہے جائے گی تو کسی غیر مسلمان سے نکاح کر لے۔ اور بیٹیاں کیوں دوسرے سے نکاح کرنے پر مجبور ہیں جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ غور کیا ہے کبھی؟ اے مسلمانوں، اپنی پیدائش کا مقصد سیکھو۔ جوانوں، تم سے کہہ رہا ہوں، اپنی پیدائش کا مقصد سیکھو۔ اگر اللہ رب العالمین کو تمہیں صرف کھانے کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو تم سے پہلے دوسری مخلوق موجود تھی۔ اگر صرف گناہ کرنے کے لیے تم کو پیدا کرنا ہوتا تو تم سے پہلے قوم سمود کے لوگ تم سے زیادہ گناہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ اگر تم کو مال و دولت کمانے کے لیے اللہ کو پیدا کرنا ہوتا تو تم سے پہلے حامان اور قارون گزر چکے تھے، تمہاری ضرورت اللہ کو نہیں تھی۔ اگر تمہیں طاقت اور بلبوتے کے لیے اللہ کو پیدا کرنا پڑتا تو قوم عاد تم سے پہلے موجود تھی جو پہاڑوں میں اپنا گھر جا کر بناتی تھی۔ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ تمہاری بچیاں دوسروں سے نکاح کرنے پر مجبور کیوں ہیں جانتے ہو؟ کیونکہ تم خود مومن نہیں ہو، تم نے گناہوں کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ ایک آخری بات بتاؤں کہ مومنہ عورت مومنوں کو ملتی کیسے ہیں، یا مومنہ عورتوں کو مومن مرد کیسے ملتے ہیں، اور مومنہ عورتیں ہوتی کیسے ہیں؟ جب بات اپنے معاشرے کے خلاف آ جائے، جب تم معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے اندر یہ طاقت ہو کہ میں معاشرے کو بدل سکتا ہوں، اور بات دین کی ہو، قرآن کی ہو، احادیث کی ہو، تو معاشرے کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ صحیح بھی۔ بنو عباسیہ کا دور حکومت آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا، اگر پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا۔ 700 سال تک بنو عباس کے لوگوں نے حکومت کی ہے۔ دور بنو عباسیہ 700 سال تک تھی اس روئے زمین پر۔ کتنے سال تک؟ 700 سال تک۔ اس میں ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا معتصم، 6.5 فٹ ہائٹ تھی۔
اتنا طاقتور تھا کہ کوئی اتنا طاقتور بادشاہ اس خلافت میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلافت بنو عباسیہ نہیں تھی، وہ خلافت عثمانیہ تھی جو 700 سال حکومت کی خلافت عثمانیہ تھی۔ 6.5 فٹ کی ہائٹ تھی، اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ اگر تلوار سے کسی کے سر پہ وار کرتا تھا تو تلوار تب تک رکتی نہیں تھی جب تک دونوں پیروں کے بیچ سے نکل نہیں جاتی تھی، اتنی طاقت تھی اس بادشاہ کے اندر۔ وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، خود جمعہ پڑھایا کرتا تھا۔ کچھ علماء سوس کو مل گئے، انہوں نے اس کو بتا دیا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ کا دیدار انسان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کو ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ کی آنکھیں نہیں دیکھ پائیں، مطلب کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلا جمعہ آیا، سارے مولوی ڈرے ہوئے۔ ایک مرد مجاہد بھی تھا اس شہر میں جس کو دنیا امام احمد ابن نصر کے نام سے جانتی۔ جانتے ہو اللہ نے کہا، کیا کہا جانتے ہو؟ کہ جو میرے لیے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس کو میں قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید کر دیتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ امام احمد ابن نصر کب شہید ہوئے تھے؟ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے منبر پر، انہوں نے کہا اے لوگوں سنو، میرا محبوب سچا ہے اور جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سب کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور معتصم یہ جھوٹا ہے، اس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر تک پہنچے، سی آئی ڈی کے لوگوں نے بات وہاں تک پہنچا دی۔ معتصم کے ہرکارے احمد ابن نصر کے دروازے پر پہنچے، دروازے کو دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ان کی بیوی نے جھانک کر دیکھا، کہا احمد ابن نصر بادشاہ کے ہرکارے آ گئے تم کو لے جانے کے لیے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، احمد ابن نصر جلدی سے دوڑتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئے۔ ان کی بیوی نے کیا کہا؟ سنو، جب بیوی مومنہ ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ تم چھپ جاؤ، تم بھاگ جاؤ، چور دروازے سے نکل جاؤ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، بادشاہ کے لوگ تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اے احمد ابن نصر، باتھ روم میں بھاگ کر چلے گئے ہو، باتھ روم میں جا کر چھپ گئے ہو۔ اگر اتنا ہی ڈر تھا تو پھر کائنات کے امام سے یارانہ کیوں کیا؟ جب اتنے ہی ڈرپوک تھے تو پھر محمد سے محبت کیوں؟ احمد ابن نصر 5 منٹ کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ یہ بیوی جانتی تھی کہ میرے شوہر کو لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ احمد ابن نصر باہر نکلے، کفن اوڑھے ہوئے تھے۔ کہا ہے میری بیوی کیا بات کہتی ہے کہ احمد ابن نصر ڈر جائے؟ یہ محمد کا شہدائی ہے، محمد کی بات کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کو باعث سعادت سمجھتا ہے۔ محمد کی بات آ جائے تو ایسے 1000 احمد ابن نصر قربان ہیں۔ احمد ابن نصر نے کہا میں باتھ روم میں اس لیے چلا گیا تھا کہ کیا معلوم یہ دشمن مجھے غسل دے کہ نہ دے، مجھے کفن پہنائے کہ نہ پہنائے، اس لیے غسل کر کے کفن پہننے چلا گیا تھا۔ باہر نکلے اور ساتھ میں چلے گئے، معتصم کے دربار میں پہنچے اور معتصم سے بات چیت ہونے کے بعد معتصم نے ان کو شہید کر دیا، سر پہ تلوار ماری، بدن کا 2 حصہ ہو گیا، اور معتصم نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور شہر کے دروازے پر لٹکا دو تاکہ پورے شہر میں کسی کی ہمت نہ ہو کہ کوئی اس کے بعد معتصم کے خلاف جا سکے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اسی رات اس شہر کے 1/4 نیک لوگوں کے خواب میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا اے محبوب آپ کیوں آئے ہو؟ کہا احمد ابن نصر کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہو۔ تو جو اللہ کے لیے جینے کو تیار ہو جائے اللہ رب العالمین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ تو میری ماؤں، اپنے شوہروں کی طاقت بنو، اپنے شوہروں کی ہمت بنو،
ان کو دیندار بنانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ. اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ تمہارا بچہ جب بڑا ہو تو عبداللہ ابن عباس بن جائے, تمہارا بیٹا عبداللہ ابن مسعود بن جائے, تمہارا بیٹا عبداللہ ابن عمر بن جائے, تمہارا بیٹا جب جوان ہو تو خالد ابن ولید بن جائے, تمہارے بچوں کے اندر ہنر آئے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہے. میری ماں, اپنے بچوں کے لیے فجر کے وقت اٹھو, فجر سے پہلے اٹھو, اپنے بچوں کو تیار کر کے مسجدوں میں بھیجو. اگر تمہارے شوہر بے نمازی ہے تو ان کے لیے کھانا نہ بناؤ, ان کے لیے کھانا بنانا بند کر دو, تمہارا شوہر زیادہ سے زیادہ تمہیں مارے گا. ایک آخری بات بیان کروں کہ ایک عورت نے 60 سال کی عمر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لیا. 60 سال کی عمر میں. علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ جب زندہ تھے ان سے فتویٰ پوچھا کہ میرے شوہر کو میں پوری زندگی سمجھاتی رہی کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, وہ گھر سے مسجد جاتے تھے, میرے ڈیر سے مسجد کا چکر لگا کر واپس گھر چلے آتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. کہا کیا کروں, میں ایسے شوہر سے تھک گئی. کہا آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لو. اس بیوی نے 60 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے شوہر سے خلا لے لیا. میری ماؤں, اپنے شوہروں کو نمازی بناؤ. اگر آپ ضد کر لو تو دنیا کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو بیوی ضد کر کے کپڑا لے سکتی ہے, جو بیوی ضد کر کے کھانا لے سکتی ہے, جو بیوی ضد کر کے اپنی ضروریات پوری کروا سکتی ہے, جو بیوی ضد کر کے بازار جا سکتی ہے, وہ بیوی ضد کر کے اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتی ہے. میری ماں, اللہ کے لیے آنے والی نسلوں کی تیاری کرو, اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو نیک بنانے کی کوشش کرو. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم, میرے ان بوڑھوں کو اللہ, میری ماؤں کو اللہ وہ ہنر دے دے اللہ کہ اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں اللہ کہ اپنی بچیوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ. اے رب العالمین ایسے تربیت کریں کہ اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہنر عطا کر دے اللہ. اے پروردگار عالم, جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں تو کسی کو عبداللہ ابن عباس بنا دے اللہ, کسی کو عبداللہ ابن عمر بنا دے اللہ. اے رب العالمین, کسی کو عبداللہ ابن زبیر بنا دے اللہ. اے پروردگار عالم, میرے بوڑھوں کو وہ ہنر دے اللہ جو تو نے صدیق اکبر کو عطا کیا تھا اللہ. اے رب العالمین, انہیں عمر ابن خطاب کا حوصلہ عطا کر دے اللہ. اے رب العالمین, ہمارے مالداروں کو عثمان ذو النورین عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کا جذبہ عطا کر دے اللہ. اے رب العالمین, انہیں علی کرار بنا دے اللہ. اے پروردگار عالم, انہیں سمجھ عطا کر دے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ. اے پروردگار عالم, تو رحم کر دے اللہ. کسی کو تو خالد ابن ولید بنا دے اللہ. اے اللہ, ہماری انسانیت سسک رہی ہے اللہ, کسی کو تو پیدا کر اللہ جو صلاح الدین ایوبی بن کے پھر سے بیت المقدس لے آئے اللہ. اے اللہ, ان جوانوں کی نگاہوں کی حفاظت کر لے اللہ. ہماری بیٹیوں کو اماں صدیقہ کی حیا عطا کر دے اللہ. اے رب العالمین, اے پروردگار عالم, ہماری جوان بیٹیوں کو اللہ تو اماں فاطمہ کا پردہ عطا کر دے اللہ. اے رب العالمین, ماؤں کو اماں خدیجہ کا ہنر عطا کر دے اللہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عباد اللہ یرحمکم اللہ, ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ تعالی علی جل وعظیم و اکبر. السلام علیکم.